أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من والاه أما بعد. اس سے پہلے جو آیات تلاوت کی گئی تھی اس میں خاص طور پر بنی اسرائیل جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی ان پر مختلف انعامات کا تذکرہ تھا اور کس طرح سے ان انعامات کی انہوں نے ناشکری کی اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی عذاب اور اس کی پٹکار کے مستحق ہو گئے. ان ساری چیزوں کا تذکرہ تھا. اب درمیان میں ایک آیت اسی ضمن میں اللہ نے بیان کی کہ اللہ کے یہاں نجات کا دار و مدار کیا ہے. کون لوگ ہیں جن کو اللہ کے یہاں قیامت میں نجات ملنے والی ہے، کامیابی ملنے والی ہے، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہاں مختلف ان قوموں کا تذکرہ کیا جو اپنے آپ کو مختلف انبیاء کے امتی قرار دیتے تھے. مختلف دور میں جو انبیاء آئے ان کے ماننے والوں میں اپنے آپ کو شمار کرتے تھے. ان تمام لوگوں کا جن کا اس وقت چرچا تھا اور عربوں میں وہ مشہور تھے، ان کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ ان ساری قوموں میں یا ساری امتوں میں، چاہے وہ مسلمان ہو یا یہودی ہو یا نصرانی ہو یا صابی ہو، اگر یہ لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور شریعت پر عمل کرتے ہیں تب وہ لوگ کامیاب ہیں. باقی اپنے آپ کو کسی بھی نبی کا امتی کہیں لیکن اللہ پر ان کا صحیح ایمان نہیں ہے، شریعت کو وہ صحیح طرح سے فالو نہیں کر رہے ہیں، تب وہ اللہ کے یہاں کامیاب نہیں قرار دی جا سکتے. اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے، والذین اور وہ لوگ ہادو جو یہودی ہوئے، والنصارى اور نصرانی یعنی عیسائی، والصابئین اور صابی، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو بھی ان میں سے اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے، وعمل صالحا اور اچھے اعمال کیے، فلہم ان کے لیے، اجرہم ان کا اجر ملے گا، عند ربہم ان کے پروردگار کے پاس، ولا خوف علیہم ان کو کوئی خوف بھی نہیں ہوگا، ولا هم يحزنون اور وہ پریشان بھی نہیں ہوں گے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے. عام طور پر قرآن مجید میں جو آمنو کہا اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو مسلمان کہلاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہلاتے ہیں، وہ لوگ مراد ہوتے ہیں جب آمنو کہا جاتا ہے. والذین ہادو کا مطلب وہ لوگ جو یہودی ہوئے. ہاد یہود کے معنی کسی طرف مائل ہونا، کسی طرف جھک جانا، رجوع کرنا، توبہ کرنا. تو یہ یہودی ہوئے کہا، یعنی وہ لوگ جو یہودی مذہب میں داخل ہوئے، چاہے وہ پشتینی یہودی ہو یا بعد میں یہودی مذہب میں داخل ہوئے ہوں،
یہودی وہ لوگ کہتے ہیں جو حضرت موسیٰ کی شریعت کو ماننے والے، توریت کو ماننے والے۔ یہ مذہب اصلاً نسلی مذہب ہے، قومی مذہب ہے، بنی اسرائیل کا مذہب ہے۔ دوسرے لوگوں کو وہ اپنے دین میں شامل نہیں کرتے تھے، اگر شامل ہو بھی جائے تو اس کو وہ حقوق نہیں دیتے تھے جو ان کے اپنی قوم کے لیے شمار کیے جاتے تھے۔ قومی جو حقوق ہوتے تھے بنی اسرائیل کے، وہ دوسرے لوگوں کو نہیں دیتے تھے۔ تو قرآن نے ہادو کا لفظ لایا، یہود نہیں کہا بلکہ ہادو، جو یہودی بنے، یعنی وہ سارے یہودی، چاہے وہ نسل سے یہودی بن کر آئے ہوں، یعنی قومی طور پر یہودی ہوں، یا بعد میں کچھ لوگ جو یہودی بنے تھے، یہودی مذہب میں داخل ہو گئے تھے، وہ بھی، بہرحال جتنے بھی لوگ جو یہودی کہلاتے ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں۔ اور نصارہ یہ حضرت عیسیٰ کے ماننے والے ہیں۔ بعض لوگوں نے اس کو نصرانی کی جمع نصارہ لکھا ہے، بعض لوگوں نے نصران کی جمع نصارہ لکھا ہے۔ نصارہ عیسائیوں کو کیوں کہتے ہیں؟ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی جو زندگی گزری تھی وہ نصران کے علاقے میں، وہ وہاں کا ان کا آبائی وطن تھا۔ نصران نامی ایک علاقہ ہے، یا ناصرہ نامی جو علاقہ ہے جو فلسطین میں پڑتا ہے، وہ حضرت عیسیٰ کا آبائی وطن تھا، اسی لیے مسیح ناصری ان کے لیے لفظ استعمال ہوا۔ تو اسی نسبت سے حضرت عیسیٰ کو جو ماننے والے تھے ان کو نصارہ بھی کہتے ہیں، جسے عیسائی یا مسیحی کہتے ہیں ویسے ان کو نصارہ بھی کہتے ہیں، ناصرہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے۔ بعض لوگوں نے نصرت سے اس لفظ کو مانا، مدد کرنے والے۔ حضرت عیسیٰ نے پوچھا تھا کہ من انصاری اللہ، اللہ کے راستے میں میری مدد کرنے والے کون ہیں؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کی مدد کرنے والے ہیں۔ تو اسی نسبت سے ان کو نصارہ کہا جاتا ہے، یہ بعض لوگوں کی رائے ہے۔ بہرحال اس سے عیسائی مراد ہیں۔ والصابئین، صابی صبا کہتے ہیں ایک دین سے دوسرے دین کی طرف منتقل ہو جانا، ایک دین کو چھوڑ کر دوسرے دین کو قبول کرنا، اس کو صبا کہتے ہیں۔ اسی لیے مکے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو صابی کہتے تھے، بے دین، یعنی آبا و اجداد کے دین سے نکلے ہوئے۔ لیکن یہ صابی کو مراد ہے یہاں بھی علماء نے لکھا ہے کہ صابی، جس کی جمع صابیون یا صابئین ہے، یہ بھی ایک امت ہے۔ اہل کتاب میں حضرت عمر نے ان کو شمار کیا تھا، ایک قوم تھی جو عراق اور شام وغیرہ میں پائی جاتی تھی۔ اس میں کچھ لوگ تو توحید پرست تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ستاروں کی پرستش بھی کرتے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی نبوت کے قائل تھے، تو ان کو صابی کہا گیا ہے۔ بعض لوگ ان میں سے بت پرست بھی تھے۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ صابی وہ کہلاتے ہیں جو یہودی اور نصارہ دونوں کے مذاہب کے کچھ حصوں کو لے کر اس پر عمل کرتے ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت کہلاتے تھے، جو حران وغیرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جہاں آئے تھے اس علاقے میں رہتے تھے۔ بعد میں کچھ لوگوں نے عیسائیت کو قبول کیا، کچھ لوگ اور دوسرے مذہب کے پیرو ہو گئے۔ بہرحال اس وقت اس کا ایک طبقہ تھا۔ حضرت عمر نے اپنے زمانے میں ان کو اہل کتاب میں شامل کیا تھا، اور وہ جیسے اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے ان سے نکاح حلال ہے، صابی ان کا بھی وہ ذبیحہ حلال کہتے تھے، اور ان سے بھی، ان کی عورتوں سے بھی نکاح کو جائز کہتے تھے، اور ان پر وہ جزیہ لاگو کرتے تھے جیسے اہل کتاب پر لاگو کرتے تھے۔ بہرحال یہ بھی ایک فرقہ تھا، اور چونکہ یہودی نصارہ کے ساتھ ان کا تذکرہ آیا ہے تو اس سے بھی یہی قرین قیاس معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی اہل کتاب ہی میں سے ایک فرقہ ہے۔ بہرحال چاہے مسلمان ہو، یہودی ہو، نصارہ ہو، صابی ہو، ان سب کے لیے اللہ نے کہا
کہ اگر یہ لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، جیسے ایمان لانے کا حق ہے، آخرت پر ایمان لاتے ہیں اور شریعت پر عمل کرتے ہیں. اگر پرانے لوگ ہیں تو ان کے زمانے میں جو ان کا دین تھا، حضرت موسیٰ کی شریعت پر پوری طرح عمل کرتے ہوں جب تک حضرت عیسیٰ نہ آئے ہوں. حضرت عیسیٰ کو ماننے والے ہوں تو اللہ کے رسول سے پہلے تک پوری عیسائیت پر باقی ہوں، وہ لوگ مراد ہیں. اگر آج کے دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد مراد لیتے ہیں تو ان میں سے وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاتے ہوں اور آپ کی شریعت پر عمل کرتے ہوں تو وہ لوگ کامیاب ہیں. فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے. باقی اگر اپنے آپ کو عیسائی کہیں، یہودی کہیں یا مسلمان کہیں، شریعت پر عمل نہ کریں، آخرت پر ایمان نہ لائیں، یا جیسے اللہ پر ایمان لانا چاہیے اس طرح اللہ پر ایمان نہ لائیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائیں، تو پھر وہ اللہ کے نزدیک کامیاب نہیں ہو سکتے. اسی لیے کہا کہ اگر وہ ایمان لاتے ہیں تو ان کے پروردگار کے پاس ان کے لیے اجر ہے. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، اور ان کے لیے آئندہ کے لیے کوئی خوف بھی نہیں ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا اس کا کوئی خوف بھی نہیں ہے. وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور وہ پریشان بھی نہیں ہوں گے. خوف کہتے ہیں مستقبل میں جو پیش آنے والی چیز ہے اس سے ڈرنا، اور حزن کہتے ہیں پیچھے جو گزر چکا ہے اس پر پریشان ہونا. یعنی ایسے لوگ جو مومن ہوں گے ان کو قیامت کے دن آگے کیا ہوگا مراحل، اگلے مراحل کے لیے وہ پریشان نہیں ہوں گے، اور دنیا میں جو عمل کیا ہے اس کے لیے بھی وہ پشیمان نہیں ہوں گے، بلکہ ایسے لوگ قیامت کے دن خوش ہوں گے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے خوشخبریاں سنائی جائے گی، مرتے وقت بھی، قبر میں بھی، اور آخرت کے محشر کے میدان میں بھی وہ اللہ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے. اس لیے یہ کامیابی کا مدار ہے، اللہ پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا اور شریعت پر پوری طرح عمل کرنا. اگر یہ شرائط پائے جائیں گے تو وہ اللہ کے نزدیک کامیاب ہے، ورنہ کامیاب نہیں ہے. یہ معیار اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس معیار پر اتر کر ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.